میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو چیزیں بالقوہ رکھی ہیں یہ انہی کا ظہور ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر کے انسان کہیں چلا گیا ہے اور وہاں سے یہ ایجادات اڑا لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، چیزوں کو ایجاد کرنے کی جو قوت دی ہے، وہی ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ انسان کے پاس دو اور چیزیں بھی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جن چیزوں پر قدرت رکھتا ہے یا جو چیزیں کر سکتا ہے ان کے نتائج و عواقب بھی دیکھتا ہے، اور دوسری جانب اس کے پاس ایک حادثہ اخلاقی ہے۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ چیز اخلاقی لحاظ سے اچھی ہے یا بری ہے، یعنی اس کے اخلاقی نتائج کیا ہوں گے۔ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کے مادی لحاظ سے کیا نتائج نکلیں گے۔ مادی لحاظ سے کی تعبیر ہم اس وقت اختیار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دنیوی نفع و نقصان کا باعث تو نہیں بنیں گے، اور اخلاقی لحاظ سے یعنی وہ ہمارے ضمیر پر کوئی بوجھ تو نہیں بن جائیں گے، کیونکہ ہم خیر و شر کا شعور لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو دونوں چیزیں انسان دیکھتا ہے، لیکن ان میں انفرادی فیصلوں میں بھی غلطی ہوتی ہے، اور معاشرے کی سطح پر جو فیصلے ہم کرتے ہیں ان میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس میں پھر برے نتائج بھی نکلتے ہیں۔ تو ہمارے علم کی جد و جہد میں بھی بالکل یہی صورتحال ہے۔ ہم جو تحقیق کر رہے ہیں، جو چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، ایک جانب تو وہ ہمارے اندر چھپی ہوئی قوت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، اور نہیں کہا جا سکتا کہ جو کچھ ابھی ہم نے ایجاد کیا اس سے آگے بڑھ کر کیا ایجاد کر لیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ مصنوعی ذہانت کے بعض نتائج دیکھنے کے بعد آدمی حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں وہ آج ہمارا معمول بن گئی ہیں، ورنہ صورتحال تو وہی تھی کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جس طرح اب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، دنیا بھر تک بات پہنچ رہی ہوتی ہے، رابطے ہوتے ہیں، یہ تو ابھی ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں جتنی بھی ہوئی۔ تو انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نتائج و عواقب کا ساتھ ساتھ جائزہ لیتا رہے، اجتماعی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی، تاکہ کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے کہ جو اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ ایٹم کی تحقیق یا ایٹم بم کی ایجاد یا اس طرح کے مہلک اسلحوں کی ایجاد اپنی ذات میں تو بہرحال ایک بہت بڑا حاصل ہے، لیکن انسان کی عقل اسے بتاتی ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں ہم کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ذرا نیچے نیچے تحریک رہتی ہے کہ اس طرح کے میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ختم ہو جائیں، یہ نہ بنائے جائیں، ان پر پابندیاں لگا دی جائیں۔ تو اس طرح کی صورتحال بھی جاری رہنی چاہیے، لیکن آپ علم کی ترقی کو ایک خاص حد سے آگے روک بھی نہیں سکتے۔ جب نہیں روک سکتے تو پھر اس کے اثرات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرا احساس یہ ہے کہ انسان بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ جب وہ اس طرح کی چیزیں ایجاد کر لے گا جو اس کی جگہ لینے کی صحیح کریں گی، تو دونوں میں سے ایک کام ہو جائے گا، یعنی یا خدائی فیصلہ صادر ہو جائے گا اس دنیا کے بارے میں، اور یا انسان یہ محسوس کر لے گا کہ اب اس کو اس سے آگے اپنی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنی حفاظت کے معاملے میں اندیشہ ناک ہو جائے گا تو ایسی صلاحیتیں اور قوتیں نمودار ہو جائیں گی خود اس کے اندر، جس میں وہ اپنے ہی بنائے ہوئے ان فتنوں کا مقابلہ بھی کر سکے۔ تو یہ دونوں باتوں میں سے کوئی ایک ہو جائے گی، اس لیے کوئی زیادہ فکر نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔